اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا۔ بخاری اور مسلم۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دوسری تمام خوبیاں عطا کی گئی تھیں، اچھی آواز سے بھی آپ کو نوازا گیا، اور دعوت و تبلیغ میں اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو غنہ کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فائدہ: ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ہمارے طریقے اور سنت پر نہیں ہے۔ اس میں بھی خوش آوازی اور درد بھری آواز سے قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے حسن اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچ گیا کہ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر تجھے گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب تم بس کرو۔ جب میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، رقم 1/447 میں۔ یہاں اسے اس مقصد سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں علم والوں کے لیے سمان کا پہلو ہے، اور دوسروں سے قرآن کی تلاوت سننے اور اس پر سوچ وچار کرنے کی بھی ضرورت ہے، جس طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔